استغفر اللہ ربی واتوب اچھا التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفس فی المکروبین یا مفرج عن المغمومین یا رحم الشیخ الکبیر یا رزق الطفل الصغیر من لا یحتاج الی التفسیر صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تخلقنی بحق ددتک فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا وسلام اللہ علیہا صلوات بآواز بلند تلاوت فرماؤ۔ نعرہ تکبیر، کافی حضرات تشریف فرما ہے، مل کے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مل کے یک زبان نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، خاندان سیدہ پہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھے۔ اللہم میرا ایمان ہے درود سب کو یاد ہے، گرمی سب کے لیے ایک جیسی ہے، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اپنے اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بھی بآواز بلند صلوات پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین و مولانا و مولا الکونین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان روحي وأرواحنا الفداء اما بعد قد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا جتنا ذہنوں میں حسین کا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو۔ دعا ہے اللہ بحق کے چہاردہ معصومین علیہ السلام، میرے نہایت واجب الاحترام جناب مشتاق حسین قریشی صاحب اور ان کے بھائیوں کا اہتمام مالک قبول و منظور فرمائے۔ آمین سارے بندے آکھیو، کوشش کرو آمین آخلو۔ میرے مالک بحق سیدہ، بحق سیدہ، بحق سیدہ، ہمارے بیٹے بھائی جناب چاکر حسین خمینی صاحب، مالک ان کی والدہ کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، مالک ان کو عغوش رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ میرے مالک جتنے لوگوں نے اس صف اعضاء میں جس حوالے سے بھی حصہ لیا ہے، سیدہ اپنی جناب سے رزق کثیر عطا فرمائے۔ سارے بندے ضرور آمین آنکھیں۔ میرے مالک یوسف زہرا خاتم الاولیاء خاتم الاوصیاء کا جلد در جلد ظہور فرمائے، اور امام علیہ السلام کے ظہور تلک ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ جتنے پریشان بیٹھے ہو اتنی خوش ہو کے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہ کدھر گیا ساؤنڈ؟ مہربانی کرو یار کو مجلس کا ماحول تھوڑا بن دے۔ اے بندے یار تسی پکھا میرے والا بشک رکھ لو، مہربانی کرو، آجو آجو۔ اے پچھلے بندے بھی مہربانی کرو، تھوڑی کو ماحول بنائیے مجلس کا، تھوڑی بڑی مہربانی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام حسین کا دربار ہے، یہاں پہ اکٹھے بیٹھنے سے سادات راضی ہوتے ہیں۔ مہربانی فرمائے، تھوڑی مہربانی فرمائے۔ وہ ساؤنڈ والا جانا کدھر گیا ہے؟ آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو جو ہے صاحبان کی بات شروع کی جائے۔ تھوڑے بندے بسم اللہ کی تو بھی اجازت ہے۔ ادھر جی بزرگ بیٹھے ہیں، شیخو چکیو دعا کریں۔ آخری بندے تک مہربانی فرمائیو، یہ گھر ہے، یہاں پہ خطابت یا ذاکری منوانے کے لیے نہیں، دعا کے لیے حاضر ہوئے، پڑھے تو بھی آنا ہے، نہ پڑھے تو بھی حاضر ہونا ہے، گھر ہے ہمارا۔ بات کو شروع کرتے ہیں، جتنا آپ ساتھ دیں گے اس کے مطابق حاضری دعا فرمائے، دے لیں گے۔ اکثر جانے پہچانے چہرے
میرے سامنے تشریف فرما ہے، علماء تشریف فرما ہے، ذاکرین تشریف فرما ہے۔ بغیر لمحہ ضائع کی یہ بات کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ مریم میں مالک ارشاد فرما رہا ہے، دیکھو میں لمحہ ضائع نہیں کیتا، کوشش کرے ہو جو تسی ہوں ہاں کو ماڑی جی کرو دیتے ماحول اچھا ہو جائے گا، نہیں تو میرے مجلس سے پڑھنی کھلوتی ہیں۔ سورہ مریم میں مالک ارشاد فرما رہا ہے، یا مریم ان اللہ اصطفیٰ کے، اے مریم اللہ نے تجھ کو مصطفیٰ کر دیا، بڑی بڑی اللہ نے تجھ کو چن لیا، بطہرہ کے چن کے پھر اللہ نے مریم کو پاک رکھا ہے۔ کوئی تخریدار بیٹھا ہوئے تھا نا، قرآن کا آیت کا ترجمہ سنیں گے چہرے کھیل جان گے اور لطف آجدہ مجلس دا سعید صاحب دعا فرمایا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے مریم تجھ کو چن لیا اور تجھ کو پاک رکھا، وَاصْطَفَاكَ عَلَى الْعَالَمِينَ، پھر تجھ کو چنا عالمین میں سے۔ ان توجہ کرے، مریم کو اللہ نے 2 مرتبہ چنا، ایک مرتبہ چنا تو پاک رکھا، پھر چنا اور مریم بنایا، عالمین میں سے انتخاب فرمایا۔ 2 مرتبہ علماء فرماتے اس لیے چنا کہ ایک تو وہ معصوم کی ماں ہے، دوسری مرتبہ اس لیے چنا کہ وہ کائنات کی پہلی بطول ہے۔ بڑی مہربانی، اتنی مشکل گل تے جڑے بولے ہو اللہ زندگی دراز فرمائے۔ الوی صاحب تشریف لائے، 2 مرتبہ مریم کو چنا گیا، ایک مرتبہ اس لیے چنا گیا، آواز آ رہی ہے جناب، مہربانی فرمایا کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، دوسری مرتبہ اس لیے چنا گیا کہ وہ زمانے کی پہلی بطول ہے۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، مریم وہ ہے جس کو عالمین میں سے چنا جائے، مریم وہ ہے، اتنا بڑا تو مجمع ہی نہیں بنتا کہ نہ پوے، سارے بندے متوجہ بیٹھو، جملہ دلہ دل لکھو تو پتہ لگ جائے کتنا پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کن سنانا ہے، کی سنانا ہے۔ مریم وہ ہے کہ جو عالمین میں سے چنی جائے، دیکھیں میرے پاس ہے دعا فرمایا ہے، مریم وہ ہے جو عالمین میں سے چنی جائے، فاطمہ وہ ہے جو 14 سے چنی جائے۔ اللہ عزت و شرف عطا فرمائے، جنہاں دے ہاتھ بلند ہو گئے خیرات لائے گئے نے، اچھا بولو حیدری۔ سیدہ وہ ہے جو 14 سے چنی جائے، مریم عالمین میں سے انتخاب ہوئی، سیدہ 14 سے انتخاب ہوئی۔ اتنا سنا بولے ایک جملہ اور کہنے ہیں، پھر عظمت سیدہ جناب کے سامنے۔ اب دیکھئے میرے پاس کارپرانے تو نہیں آئے، میرے پاس ایک مجلس دا ماحول۔ جناب زکریا علیہ السلام نے دیکھا، گل پسند آوے جناب زکریا نے، ایسی باتیں سنیں گے تو مجلس کا ماحول بدلے گا، ممبر سے آپ کو کچھ دیا جائے گا۔ جناب زکریا نے دیکھا کہ مریم بیت المقدس کے محراب میں تشریف فرما ہے اور بی بی کے سامنے جنت کا کھانا پڑا۔ جناب زکریا نے پوچھا میرا بیٹا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ بیدار ہوئے، جناب مریم نے فرمایا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ جڑا بھی کھانا پیا سی، پھل سان، فروٹ سان، روٹیاں سان، فرشتے اللہ کی طرف سے لے کے آئے ہیں، فرشتے اللہ کی طرف سے مریم کے لیے کھانا لے کے آئے ہیں۔ پتہ لگ جاتا کیڑا مجلس سنن آیا ہے تو کیڑا ٹائم ٹپانا ہے، فرشتے مریم کے لیے کھانا لے کے آئے ہیں۔ فیصلہ ہو گیا نا، مریم وہ ہے جس کو فرشتے دینے آتے ہیں، سیدہ وہ ہے جس کے در سے مانگنے آتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سارے جواب دے دے حیدری۔ اللہ عزت عطا فرمائے، اللہ شرف عطا فرمائے، حیدری اللہ عزت عطا فرمائے۔ مریم وہ ہے جس کو فرشتے دینے آتے ہیں، سیدہ وہ ہے کہ جس کے در سے لینے آتے ہیں۔ بہت پیاری توجہ ہوگی جی، میرے حصے دی داد بھی ہوگی، دعا بھی ہوگی، گل مکمل کریے، اللہ تو عزت و شرف عطا فرمائے۔ جناب زکریا نے مریم کو پالا، قرآن بھی کہہ رہا ہے وَكَفَّلَهَا زکریا، جناب مریم کو زکریا پالتے رہے۔ کفیل کہتے ہیں جو گھر میں کما کے لاتا ہو، گل پسند ہے نا جناب، اس دن ماحول اور سی آج کچھ اور گل ہے۔ کفیل کہتے ہیں اس کو جو گھر میں کما کے لاتا ہے، جڑے کما کے لے ہوندے ہوتے بولو نا، خرچ گھر والے کرتے ہیں، کما کے مرد لاتے ہیں، کھانا بیویاں پکاتی ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، گھر میں کھانا پکتا ہے، جاؤ تاریخ سے پوچھ لو، مریم کے لیے ایک ٹائم کا نہیں، دعا فرمائے جب تک زکریا کفالت کرتے رہے کھانا جنت سے آتا رہا۔
تھوڑی مہربانی فرمائے، تھوڑی مہربانی فرمائے. کھانا جنت سے آتا رہا. میں نے 73 فرقے کے علماء سے پوچھا جب کفیل زکریا ہے تو کھانا زکریا کے گھر میں کیوں نہیں پکتا؟ کیوں نہیں پکتا جب کفیل زکریا ہے؟ توجہ ہے نا جناب دی؟ تو کھانا زکریا کے گھر میں کیوں نہیں پکتا؟ ہر عالم نے کہا وجہ یہ تھی، توجہ فرمائے، وجہ یہ تھی کہ جتنی پاک مریم تھی نا اتنا کھانا زکریا کے گھر میں پاک نہیں تھا. تھوڑی مہربانی فرمائے، تھوڑی توجہ فرمائے. جتنی طاہرہ مریم تھی نا اتنی طہارت زکریا کے گھر کھانے میں نہیں تھی. ہن مجرم لگے دا بندہ باہر میں تھا، اتنا سونا جملہ آکھے تو پھر بھی سیرہ لا دے. اتنی طہارت زکریا کی گھر والی کے ہاتھوں میں نہیں تھی کہ زکریا کی مریم کے لیے وہ کھانا بناتی. رب العزت کی قسم ہے جب تک زکریا کے گھر میں مریم پلتی رہی کھانا جنت سے آتا رہا. کیوں؟ گھر میں طہارت نہ تھی. مولوی منہ سنبھال دے گل سن، رب العزت کی قسم ہے کیا کہنے ابو طالب تیری عصمت کے جس کے گھر میں محمد پلتا بھی رہا. کوئی تو سنے میں کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی تو سنے میں کچھ کہتا ہے. اونچا ہاتھ کر کے بولا ہے بری. جس کے گھر میں مصطفیٰ پلتا رہا، بلکہ جملہ مجھے یوں کہنا چاہیے اس کی عصمت کے کیا کہنے، جب تک سب نہیں دیکھے کہ جملہ نہیں کہوں گا. اس ابو طالب کی عصمت و طہارت کے قبلہ کیا کہنے، آخر تک ہاتھ بلند کرو تو حق ادا ہو جائے گا. کیا کہنے اس ابو طالب کی عصمت و طہارت کے جس کے ایک زانوں پہ مصطفیٰ پلتا رہا، دوسرے زانوں پہ مرتضیٰ پلتا. بزرگ ہاتھ چاہ لے رہے ہیں، جوان بھی مہربانی فرمایا کرو. اللہ اتنا فرمائے تبصرہ پھر کرے میں نے داد تے دیو نا. جس کے ایک زانوں پہ ابو طالب پلتا رہا، دوسرے پہ. اچھا ایک اور گل کریے، جناب زکریا نے پالا مریم کو. گل پسند آ رہی ہے نا؟ میں کل ہی نہ پیا کر پاؤں. جناب زکریا اس میں بڑی سی باتیں ہیں. پالا جناب مریم کو. 95 سال کی عمر ہے جناب زکریا کی. لفظ لفظ کا ضامن قرآن کہہ رہا ہے، آواز قدرت ہے، زکریا تو میرا نبی ہے، میرا محبوب ہے، میرا مبلغ ہے، میرا ہادی ہے. مانگ کیا مانگتا ہے؟ فرمایا 95 سال کی عمر ہے، وارث کوئی نہیں ہے. تھوڑی مہربانی فرمائے، وارث کوئی نہیں ہے. علامہ فرماتے ہیں قرآن کی آیت گواہ ہے، رکوع کی حالت میں جناب زکریا کو یا نبی بیٹے کی بشارت دیجئے کہ تجھ کو اللہ مریم کے صلہ میں یا جیسا معصوم بیٹا عطا کرے گا. گل سمجھ آ گئی ہے نا؟ ایک معصومہ کو پالا، بزرگوں دعا کرے، ایک معصومہ کو پالا اللہ نے بطور انعام یا جیسا معصوم بیٹا عطا کیا. جب تک سارے سے ہلنے تو میں گالے تھی رکھنی ہے. ایک مریم کو پالا، ایک معصوم نبی کی ماں کو پالا، اللہ نے یا جیسا معصوم بیٹا عطا کیا. ممبر کی عزت کی قسم، 14 کی طہارت و عصمت کی قسم، اس سے بڑا جملہ کہہ ہی نہیں سکتا. زکریا نے ایک معصومہ کو پالا، اللہ نے بطور انعام دعا فرمایا ہے، دعا فرمایا ہے، ایک معصوم نبی بیٹا سید صاحب عطا کیا. ابو طالب نے ایک محمد پالا. آواز قدرت ہے، ابو طالب تو نے میرا محبوب پالا، دوں تو کیا دوں، تجھ کو دوں تو کیا دوں. ہاتھ لے رہے گے تو پھر خیرات بھی نہیں کوئی نہیں، دوں تو کیا دوں، محمد سے بہتر میں دے نہیں سکتا. کب تر دوں تو میری الوہیت کی توہین ہوتی ہے. جا ابو طالب کیا یاد کرے گا، تو نے ایک محمد پالا، تیرے 12 کے 12 محمد ہوں. سارے حیدری تیرے 12 کے 12 محمد ہوں گے. بہت سوڑی توجہ ہوگی، جتنا پڑھ لے اتنا ہی اور پڑھنا ہے. محترم تشریف فرمائے، آپ کو مجلس سنائیں گے. وہ میں یہ گھما پھرا کے کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا. بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آل محمد کے گھر میں جو کھانا پکتا ہے اس کا معیار جنت سے اعلیٰ ہے. تھوڑے میں نے گل سمجھی نہیں. چلو میں گل آسان کرنا. بندہ کام کاج سے واپس، گل سنا لا نا، کام کاج سے بندہ واپس آئے تو گھر چنگی روٹی پکی ہوئے تو بندہ پوچھے کتوں آئیے تو کہہ دے آکھنے آئیے فلانے ہوٹل تو. وہ ٹیسٹ بندے دستا ہے. کوئی تو مہربانی فرماؤں کہ روٹی کتوں آئی. اس کا مطلب ہے ایک دن بھی اور کھانا کھائیں تو ٹیسٹ بتاتا ہے کار دا نہیں. تھوڑی مہربانی فرمائے، تھوڑی مہربانی فرمائے. میں دلیل دے چکے ہیں کہ آل محمد کا کمال یہ ہے کہ ان کے گھر کا کھانا جنت کے کھانے سے اعلیٰ.
میں دلیل نہ دے تو پھر پن خیرات پنی کوئی نہیں نا. آؤ آخری بندے, میں کسے بندے نے کہ ہاتھ کھولو تے چھڑو, اللہ کھلائے تو کھلائے نا. جدو کھلی گے پھر وہ کھلی جان دے, جدو بجی گے پھر اللہ کے بجیتے ہی رہن. انج کھلے ہو دے ہونے نے کفن میں جدے دنیا دے کھلے رہ گئے. تھوڑی مہربانی فرمائے تو ہاتھ کھلے ہونے تے بندہ سوکھا ہوندہ, بہت سوکھا ہوندہ ہے. مرضی نہ سینے تے مارے, مرضی نہ متھے تے رکھے. جو آل محمد کو سلام کرنا جانتے ہیں ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. پیڈیو کے ببے آل محمد کے گھر کا کھانا, قبلہ جعفری صاحب جنت سے آلہ ہے. کوئی بندہ پیچھے رہ کر دکھ لگے دا. اس کی دلیل یہ ہے, اگر آل محمد کے گھر کا کھانا آلہ نہ ہوتا کبھی بھی اس فضا کے در سے مانگنے نہ آتے. حیدری مانگنا دلیل ہے کہ ان کے گھر کا کھانا جنت سے آلہ. بہت پیاری توجہ, کمال ہو گیا. فضا کس عظمت کی مالک ہے, جملہ اخلا نہ جی, کس توقیر کی مالک ہے فضا, کس منزلت پہ فائز ہے فضا. تھوڑی توجہ فرمائے. میں اسے بڑھ کے تشریح کیا کر سکتا ہوں, جو جملہ بھی آپ کی خدمت میں کہنے لگا. فضا معصومہ نہیں ہے, نوکرانی ہے. آل محمد کے گھر کی سیر تے ہلاؤ نا, خادمہ ہے, نوکرانی ہے. آل محمد وہ ہیں کہ جن کے نزدیک رزق جا ہی نہیں سکتا. تھوڑی مہربانی فرمایا, تھوڑی مہربانی. جن کے نزدیک رزق جا ہی نہیں سکتا. ایتھو دعا فرماؤ تو مسئلہ حل ہو جائے دا. ممبر کی عزت کی قسم ہے, کتنی طیبہ طاہرہ ہے فضا, جو کھانا پکاتی ہے حسنین کھاتے ہیں. اوہو انہیں ایک بار ہاتھ میری مرضی نہ چاہو سارے. حیدری کتنی طیب و طاہر ہے فضا, یہ کھانا بناتی ہے کھاتے حسنین. یہ تھوڑی جی کر لیجیے, یہ بڑا مقام ہے. چلو جملہ میں غور بڑھ کے آنا, جو حسنین کے کپڑے دھوتی ہے. اوہ ہوئے کوئی تو سمجھے کی کہہ رہے ہیں. میں جو کھانا پکاتی ہے, غسل دیتی ہے, کپڑے دھوتی ہے, ان کی کنیز ہے, ان کی کنیز ہے. اور کمال یہ ہے, انعام یہ ہے, جملہ آخری کی بات ختم ہوگی. فضا کا انعام یہ ہے, کمال یہ ہے. علامہ فرماتے ہیں معصوم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں سیدہ داخل ہوگی. دعا فرمائے سیدہ داخل ہوگی, لیکن سیدہ سے پہلے جو بہشت میں جائے گی نا وہ فضا جائے گی. پوچھا گیا مولا کیوں؟ فرمایا سیدہ کی سواری کی لجام جس کے ہاتھ میں ہوگی نا, اس کمال کا نام فضا ہے. اس کمال کا نام فضا. اور کس عزت کی مالک, کس توقیر کی مالک. بات ختم ہوگی. آل محمد کے گھر کے نوکر سمجھ میں نہیں آتے. آل محمد کہاں ہے؟ چلو جملہ بڑھ کے کہتا ہوں, ان کی سواریاں سمجھ میں نہیں آتی. سلمان بہت بڑا نام ہے, لیکن وہ دہلیز فضا سے باہر ہے. فضا دہلیز سیدہ سے اندر ہے. جو آل محمد کے قرب میں رہ کے ساری زندگی جڑا نہ بولے دکھ لگے دا, سوائے قرآن کے کبھی کلام نہ کرے, اس عالمہ کو فضا کہا جاتا ہے. حیدری مریم اپنے زمانے کی بطول, سیدہ اپنے زمانے کی بطول. میں مقابلہ نہیں کرنا چاہ رہا, گل سنا نا, میں صرف توقیر کے لیے بار بار فضا کا نام کیوں لے رہا. بات ختم ہوگی جی. جب آل محمد کے در پہ فرشتوں نے صدا دی, یتیم, مسکین, اگلا بولو اسیر. اتنا مطلب ہے گل دا تو انہوں پتہ ہے. یتیم, مسکین, جملہ فضائل آخری ہے جی, اسیر. یہ 3 دن فرشتے سیدہ کے در پہ آتے رہے. روٹیاں مانگی انہوں نے آل محمد سے, لیکن دینے والی فضا بھی نال شامل ہے. میں کو گل کرنا چاہ رہا یار. آپ کے در پہ دستک ہو, سائل آپ سے سوال کرتا ہے, تو آٹے کار دے نوکروں تو نہیں تھاکت بس کریے, آپ کے نوکروں سے نہیں مانگتا. میری گڑی دا بندہ بوہ کھڑکائے منگنے ماتے, ڈرائیور سے نہ دینے, بولے وہ میں نہیں دینے ہیں, وہ میں نے ہی, بولے میں نہیں دینے. کیوں کہ میں اس میں بیٹھا ہوں, مالک میں ہوں. رب العزت کی قسم ہے, جب آل محمد کے در پہ فرشتوں نے صدا دی ہے نا, 5 روٹیاں, نہ بولے تو دکھ لگے دا. سعید صاحب 5 روٹیاں آل محمد کی اٹھا کے, مجھے نہیں پتا 6ٹھی روٹی فضا نے اوپر رکھی ہے یا نیچے رکھی ہے.
دی ساتھ اپنی ہے. میں لفظ کہنا چاہ رہا ہے اوپر رکھی ہے یا نیچے رکھی ہے. کسی نے نہیں کہا فضا تم سے تو روٹی مانگی نہیں ہے نہ دو تمہاری ضرورت نہیں ہے, نہ فضا نے اوپر رکھی ہے یا نیچے رکھی ہے. جملہ کھڑگا تے اپنی تھا نہ بوے جتنی دعا پڑھے ضرور فرمائے. اوپر رکھی ہے بابا جی یا نیچے رکھی ہے. فضا کی روٹی نے بتا دیا اگر اوپر رکھی ہے تو رزق کی ابتدا فضا سے ہے, نیچے رکھی ہے تو رزق کی انتہا فضا پہ ہے. یا فضا کس کمال پہ. یہ گھرانہ انسان کی سوچ سے ماورا ہے. جہاں پہ انسانی عقل ختم ہو جاتی ہے وہیں سے آل محمد کی ابتدا ہوتی ہے. جتنی توقیر کے مالک تھے اتنا ظلم کیا لوگوں نے علی کی بیٹیوں پہ. زیادہ پڑھ گیا, معافی چاہنا زیادہ پڑھ گیا. میں ایک بار لفظ پھر آکھنا چاہنا, پنڈ تھان دے بندے بیٹھے ہو تسی اس گل تے ہائی نہیں کرنی تھی کی نہیں کرنی. کسی دے پتر نو ماری گل مک جاندی تے یان کوئی بندہ بزرگاں دی داڑھی تار رہی ہے. رب العزت کی قسم ہے میرے استاد المکرم فرماتے ہیں انہاں لوکاں رسول دے کسے نبی دے پتراں نو نہیں ماریا جنہاں لوکاں علی دی دھیاں نو مارے. 10 محرم ختم ہو گئی, اسا سمجھے وہ محرم مک گیا, کپڑے لا لے, اپنے کم کاجن سارے بندے مصروف ہو گئے. یہ ہائے تو نہیں بن دی اس جملے تے, کم از کم اتنی وڈی ماتم ہونی چاہیے اس جملے تے. پر نجف جو ساڑھے حق کے شفاعت دی دعا جاوے جڑا جملہ میں کھڑا محرم بابا جی 10 گزری ہے, اسی روٹین دے کم کاجن مصروف ہو گئے. نوکریاں نے نوکریاں تر گئے, جنہوں نے محرم سفر کے بعد شادیاں کرنی ہیں لوگ شاپنگاں بھی کرنے لگ پے. میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا, ہائے نہیں کرنی چاہیے یا ماتم کرنا چاہیے یا رونا چاہیے, اس گل تے فیصلہ آپ کرے ہے. اس بی بی کا محرم شروع ہو گیا جدے ہاتھ بجیتے تے پھر کھلے کوئی نہیں. اللہ توڑی ہائی قبول فرمائے, امام حسین توڑی ہائی قبول فرمائے. 6 گھنٹوں میں جس شبیر نے اللہ کا دین بچایا ہے نا, بہن کو شبیر بچاتے مدتیں گزر گئی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں چاہ رہا کہ تھوڑی توجہ ہو جائے تو جملہ آکھاں, ایک دعا منگنا سارے آمین آکھے. میرے مالک ہر بہن کا بھائی ضرور ہو, آمین آکھے. پرا بڑا وڈا مان ہوندے جے, رب العزت دی قسم ہے پرا بڑا وڈا مان ہوندے جے. بھائی چھوٹا بھی ہو نا تو بہنوں کو بڑے ناز ہوتے ہیں. میرے استاد فرمایا کرتے تھے ممبر کی عزت کی قسم ہے, یہ جملہ پتہ نہیں سوچی میں کر کے سننا ہے, وہ فرمایا کرتے تھے جس بطول کا بھائی نہیں تھا نا ان لوگاں کار آ کے مارے ہیں. بڑے بندے آئے گی تھی یہ تکلے کچھ بندہ سینے دے بھی ہاتھ رکھے جس بطول بسم اللہ کرا بھائی کوئی نہیں ان لوگاں گھر آ کے مارے ہیں. اگلے جملے تیڈی ہائی کرو بکی چھ دعا ہوئے جس زینب دے 18 بھائی آنا علامہ فرماندے انہوں ہر چوک چھ مارے آنے ہر بازار چھ مارے. اجرک من اللہ اجرک من اللہ اجرک من اللہ. رو رو کے کہتی تھی چادر دے دو میری ماں کا جنازہ آدھی رات کو. اللہ توڑی ہائی قبول فرمائے, اللہ توڑی ہائی قبول فرمائے. اتنا ظلم ہوا کربلا میں توڑے چہرے پڑھنا پہ بالکل کوئی انتظار نہیں کرانی, 2 جملے آکھنے نے. اتنا ظلم ہوا کربلا میں. کدی سنیا جے میت ویر دی پئی ہوئے تو پینٹ ٹر گئی ہوئے, ہائے تو واسے سی نا بابا پینڈ تھان دے بندے ہائے نہ کرن دے کون کرن. میت پئی ہوئے تو پین ٹر جائے. ایک باری سارے بندے میرے پاس ویکھو تو میں وینا ہائے کیویں نہیں نکل دی. میت پڑی ہو بار بار پنجابی دے لفظ نہ تیری ہائے نکل جائے. ممبر دی عزت دی قسم ہے واحد کائنات کی بہن ہے زینب, ہاتھ بدے نال بے پلان اٹھتے بہ کے آندی سی ویر ہاتھ کھلے ہوندے تے دفن کر دی. اللہ توڑی ہائی قبول فرمائے, اللہ توڑی ہائی قبول فرمائے. سر پہ چادر ہوتی تو کفن ضرور دیتی. روتی ٹوری ہیں بھیا کی لاش. اچھا گل تے مکی نہیں, ہاتھ بدیتے. ہمارے مذہب کے عالم دین تھے فوت ہو گئے سید منظور حسین شاہ صاحب, اللہ ان کو درجات بلند فرمائے. انہیں گل کی تھی بڑی پیاری. بابا جدھر ہر ذاکر عالم پڑھ دے کہ علی دیاں دھیاں دے ہاتھ بجی گئے تو بے پلانے اٹھ, علی دیاں دھیاں دے ہاتھ بجی گئے تو بے پلانے اٹھ. ہر ذاکر عالم پڑھ دے. وہ کہتے ایک دن میں نے بے پلان اٹھ منگوایا, پلانے تو بغیر آدھا میں اٹھ منگا کے تو میں کہا ویکھاں دے صحیح یہ تو بہن ہوندہ ہے. شاری آندن میں ہمت کر کے ہوتے بہ گئے.
جملہ سنو تے ہائے نکل جائے دی شاری اندر میں 2 کلومیٹر نہیں سے گیا تے میں ٹر دے اٹھ ڈگ پیا شاری اندر میں منہ تے پٹ گیا کیا میں 2 کلومیٹر نہیں گیا تے علی دیاں تھیاں 1600 کلومیٹر اجرک من اللہ اجرک من اللہ اجرک من اللہ تے ہاتھ بھی کھلے کوئی نہ بدے ہاتھوں سے روتی گئی اور حسین بچاتے گئے ہوگی میرے حصے دی مجلس بات ختم ہوگی بے پلانے اٹھا دے بایا میری ماما تے بہنا اس بات کی تائید فرمائیں گی ہاتھ بندے ہوں تو بچے کیسے اٹھائے جاتے ہیں تھوڑی توجہ ہی نہیں مجملہ کھڑا بچے کیسے اٹھائے جاتے ہیں ماما ہاتھ کھلے اور سونا ہے جو اٹھا دیا نا رب العزت کی قسم ہے تاریخ کے لفظ ہیں ہاتھ بدے تھے سجاد مولا ایک ایک بچے کو اٹھا کے اس کی ماں کی گود میں بٹھا کے کہتے تھے اماں دا چوڑا دور نہ نپلا ہے اماں کا دامن پکڑ لینا ہوں جملہ سنو تے ہائے سارے کرے میرے استاد فرمایا کرتے تھے نہ کتیاں نے علی دیاں تیاں دے اٹھ اپنے گھوڑیاں نال بجائے نے جب اونٹ دوڑتے تھے نہ ہن ہائے کرو تے بڑی بات ہے جب اونٹ دوڑتے تھے علامہ فرماتے ہیں بچیاں دے ہاتھ چھٹ جاندے سن تے نکے نکے ہاتھ متھے ترا کے اندر اماں ساڈا آخری سلام ہووی اجرک من اللہ اجرک من اللہ کوئی پردہ دار تھی جو بچوں کو اٹھا کے دفناتی گئی بقی سے جا کے اپنی نسل کو بچاتی گئی آخری جملہ کی بات ختم ہوگی جس جملے واسطے محنت کی تھی علامہ فرماتے ہیں چلتے اونٹ سے 9 مرتبہ سکینہ گر گئی تھی تھوڑے بندے ہائی کی تھی جدی اکھاں دے سامنے پیو مریتا ہوئے دیدی اکھاں دے سامنے ویر مریتے ہونے اچھا میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں بڑھ ہر اکھ پر نام ہوگی یہ دنائی مجلس شبیر ہے میں مارنا قائل نہیں ہے شکل بھی بڑھ جائے امام فرمادن جنت واجب ہے نوجوانہ دی ہائے اوکھی نکل دیئے میں اکثر کہا کرتا ہوں 2 شخصیات اگر کربلا میں نہ ہوتی تو کوئی بندہ شبیر کو مظلوم نہ کہتا کتنی سونی مجلس ہے کرو سوال کاظمی کیڑی کیڑی جنہیں دی چھوٹی اولاد ہے بے بس ہائے نکل جائے دی ایک دنا علی اصغر ہے ایک دنا سکینہ ہے علامہ فرماندے نے جدو شام دی بدماش عورتاں نیزیاں تے سر ویندیاں سننا تے ویکھ ویکھ کے آندیاں سن اے بھی لڑیا ہوئے دا اے بھی لڑیا ہوئے دا اے بھی لڑیا دا بڑا بہادر بندے نہ ہائے نہ کرے علامہ فرماتے جب وہ سر دیکھتی تھی نا کہ سر چھوٹا ہے تے سانگ بڑی ہے اس ویلے پٹ کی آندیاں سن اے بھی لڑیا ہوئے دا اس ویلے سانگ دے تھنیو 4 سال کی بچی رسیوں میں گردن پھیر کے کہتی تھی میں بتاؤں اس نے کیا کیا ہے تو رو کے آندی سیدھا جرم اتنا اس 9 لکھ تو پانی مانگے اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے پردے محفوظ فرماوے بڑا اوکھا ہے جو سن لینا پڑھ لینا بڑا آسان ہے بزرگوں بہت اوکھا ہے پیو دے ہتھاں تے پتر تڑپ کے مر جائے ایک تھوڑی گل جے ایک بڑی بڑی گل جے جدے دل بچ قبر حسین دی ہائے نکل جائے دی ایک واری نظر اللہ نے حسین میرے پاس ویکھیا تے میں نہ بندے دی ہائے نکل دی کیویں نیزہ لگا اکبر نو پیو نہیں ویکھیا غازی دے بازو کلم ہوئے نے بسم اللہ کرا شبیر نے نہیں دیکھے قاسم کے ٹکڑے ہوئے شبیر نہیں دیکھے ہائے تو بس بیچے نا واحد شہید علی اصغر جدہ تیر آمدہ بھی دیکھے تے پیو لگدہ بھی دیکھے آدنی ہوگی ہوئی بندہ مجلس سنونا ہے جدہ ہائے نہیں کی تھی اگلا جملہ سنو دے زیر تے ہاتھ آپ ہی آجدہ ممبر دی عزت دی قسمے علامہ فرماتے جب تیر لگا نا تے اصغر دی گردن اتھے کھلوتی ہے جدو شبیر تیر کڑے آنا تے اصغر دا سار لٹ گیا جلدی نال سار تلے شبیر ہاتھ رہا کیا آسمان علی پاس منہ کر گیا کیا ہو رہے تیرا دین بچے ہے کہ کوئی نہ اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے جس جملے کے لیے محنت کیا 9 مقامات پہ ٹردے اٹھ تو سکینہ ڈک پہ علامہ اظہر حسن امروی صاحب بہت اچھا جملہ لکھا انہوں نے میں ڈر دا کھلوتا روایت پڑھن تو پہلا میں کوشش کی تھی توڑی ہنجو آ جان تو میں روایت پڑھا وہ فرماتے ہیں 9 مقامات پہ ٹردے اٹھ تو سکینہ کہ دیزین تصور بناؤ نا بال بھی ڈگ پوے ترہ تین اندر نہیں ہوندی تو شبیر دی تھی تو اٹھ تو اس شمر کتے کی آواز آئی ہون ترکیب میں بنانا اب گرے گی نہیں توڑے ڈر تو لفظ چھپا جانا ہے میں ممبر تے کھلوتا توڑے ڈر تو میں نہیں آکھنا اشارہ سمجھ لوے ہے رب العزت کی قسم ہے اس کتے نے بے پلانے اٹھ دے اتے سکینہ نو لٹا دیتا اگلا لفظ میں نہیں آندھا اشارہ سمجھ لوے ہے لٹا کے پھر چھڑیا نہیں میں اس طرح حضر نہ کسی ریشم کی رسی سے باندھ دیا اب جو باندھا نا سجاد مولا اٹھ کے قریب آئے سجاد مولا نے اٹھ دے کان نال منہ لا کے آکھیا اللہ دا حلال جانور نہیں پہچانیا تے نانے دی امت نے تو تے جاننے سی کہونا ہائے تو بس بیچے نا امام نے فرمایا انہا خیال کری تیری کان تے حسین مظلوم دی تیر بھی ہوں دیئے علامہ فرماتے ہیں اونٹ امام کا حکم مان کے ماتم تے بس بیچے نا امام کا حکم
حکم مان کے اٹھ ہولی ٹردائی. علامہ فرماتے ہیں اگلی منزل پہ شمر نے دیکھا کہ سکینہ کا اونٹ پیچھے رہ گیا ہے. ہن ہاتھ سینے تے ہونا چاہیے تھا, ہائے ہونی چاہیے. اس کتے نو غصہ آیا, دل دکھ جائے تو سیدو معاف کر دینا. علامہ فرماتے ہیں غصے کے ساتھ وہاں پہ آیا جتھے سکینہ دا اٹھ ہولی پہ ٹردائی. اس پورے زور نال اٹھ دی کنڈ تے تازیانہ ماریا. علامہ فرماتے نے ادھا تازیانہ اٹھ دی کنڈ تے لگا, ادھا سکینہ دی کنڈ تے لگا. رسیوں میں تڑپ کی بطول کی بیٹی رو کے کہتی ہے بابا چنگی گل نہیں, کربلا تیرے نال. مرحبا مرحبا مرحبا, علی دیاں دیاں توڑے درازی ہوں. بابا اچھا ہوتا کربلا تیرے ساتھ مر جاتی, شمر کے تازیانے کھاتے, شمر کے تماچے کھاتے. آخری جبلا بات ختم ہو گئی ہے. علامہ فرماتے یزید کے دربار میں آگی سکینہ. اس یزید کی بیٹی رملہ تخت پہ بیٹھی تھی. اس پیو نے آکھا میں اس قیدل نو ملنا ہے, جڑے نیت کیا قضا نہ ہوئے دی, اس قیدل نو ملنا ہے. بات ساری چھوڑ کے جملہ کہنے لگا ہوں. علامہ فرماتے رملہ تخت سے اتری, سکینہ دے سامنے آگے آندی ہے تو کس کی بیٹی ہے؟ آئے تو بس بیٹے نا. معصومہ رو کیا کیا میں کائنات کے بادشاہ کی بیٹی ہوں. رملہ دیکھ کے کہتی ہے ویخ میں بادشاہ دی دنیا تے میرا لباس ویخ. آئے تو بس بیٹے نا, ماتم تے کر سکتے ہو نا, میں بادشاہ کی بیٹی ہوں. اپنا جلا ہوا دامن اٹھا کے کہتی ہے سوائے تے ایسا بھی ہے سن سن شام غریبہ لوٹ پہ گی. اگلا سوال جس کے لیے محنت کی ہے, رملہ دیکھ کے کہتی ہے میرے قیمتی در دیکھ. جب رملہ نے اشارہ کیا نا میرے قیمتی در ویخ, تڑپ کی رسیوں میں بطول کی بیٹی سکینہ تڑپ کے کہتی ہے رملہ ناراض نہ ہوئی, اے تیرے نہیں اے میرے نے. ہائے تو بس بیچے نا, اے تیرے نہیں اے میرے نے. دیکھ کے رملہ کہتی ہے تیرے کیسے ہیں؟ معصومہ نے فرمایا اگر ان پہ خون لگا ہے, سیر تے ہاتھ ہونا چاہیے دینے, اگر ان پہ خون لگا ہے. رملہ نے بات سنی, دھوڑ کے گھر گئی, اماں سے کہا میرے در اتارو. رملہ کی اماں نے در اتارے, جڑا بندہ ہائے کر سکتا ہے. ویکھیا کی تو انہاں دے خون لگی ہے. انج ہتھاں تے رملہ در رکھ کے دوڑ کے واپس آگے سکینہ کے سامنے کر کے آنی من گیاں تیرے نے, انہاں تے خون لگیا من گیاں تیرے نے. جنہیں چھوٹی اولاد ہائے کرے آجے من گیاں تیرے نے در پالا ہے. اس وقت سکینہ رو کے کہتی ہے نہیں ہون تو ہی پا میں نہیں پانے, ہون تو ہی پا میں نہیں پانے. تڑپ کے رملہ کہتی ہے ابھی کہہ رہی تھی میرے ہیں تو ہون پاندی کیوں نہیں؟ رو کے سکینہ نے فرمایا کتھے پاوا, میرے پان آڑی تھا ہی کو نہیں رہ گئی. اس کتے نے اتنے ظلم سے اتارے نہ میں سجے کر بڑھ بدل سک دیا. اللہ لعنت اللہ.